کہتے ہیں صحرا خاموش ہوتے ہیں، لیکن ان کی خاموشی میں صدائیں دفن ہوتی ہیں۔ انہی صداؤں میں ایک ایسی سلطنت کی سرگوشی سنائی دیتی ہے جو کبھی دنیا کی سب سے بڑی تہذیب کہلاتی تھی۔ ریت میں چھپی اس کہانی کا نام ہے عبار، ایک ایسا شہر جسے قرآن میں بھی ارم ذات العماد کہا گیا، یعنی اونچی ستونوں والا شہر۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ یہ کہانی صرف اینٹوں اور ستونوں کی نہیں، بلکہ ایک انسان کے غرور، ایک قوم کی نافرمانی اور ایک بادشاہ کے زوال کی ہے۔ ہزاروں سال پہلے عرب کے بیابانوں میں ایک عظیم بادشاہ تھا، شداد بن عاد۔ کہا جاتا ہے کہ وہ عاد قوم کا سربراہ تھا، طاقتور، علم والا اور اپنے وقت کا سب سے ترقی یافتہ حکمران۔ اس نے اپنے باپ عاد سے سلطنت پائی اور اس کو وسعت دے کر دنیا کی نظروں میں عجوبہ بنا دیا۔ شداد نہ صرف ایک جنگجو تھا بلکہ فن تعمیر کا دیوانہ بھی۔ ایک دن جب اس نے کسی ولی کی زبانی جنت کا تذکرہ سنا تو اس کے دل میں خیال آیا، اگر آسمان میں جنت ہے تو زمین پر بھی ایک جنت ہونی چاہیے، میری جنت۔ یہی خیال اس کے غرور کی بنیاد بن گیا۔ شداد نے حکم دیا کہ ریت کے سینے پر ایسا شہر تعمیر کرو جو آسمان سے باتیں کرے، جس کے ستون سونے کے ہوں، دیواریں چاندی کی اور فرش موتیوں سے بھرے ہوں۔ یوں شہر عبار کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ شداد نے اپنے وقت کے ماہرین، معماروں اور سائنسدانوں کو اکٹھا کیا۔ دور دراز کے علاقوں سے نایاب پتھر، قیمتی دھاتیں اور مزدور لائے گئے۔ ہزاروں غلام سالوں تک دن رات ریت میں پسینہ بہاتے رہے۔ دریاؤں کا رخ موڑ دیا گیا، پہاڑ کھودے گئے، پرندے اڑتے لیکن اس شہر تک نہ پہنچ پاتے۔ جب عبار مکمل ہوا تو اس کا منظر بیان سے باہر تھا۔ ستون ایسے اونچے کہ بادل بھی ٹھٹک جاتے، باغ ایسے کہ بہاریں بھی شرما جائیں اور محل ایسے کہ آئینہ اپنا عکس ڈھونڈتا رہ جائے۔ شداد نے اعلان کیا، آسمان کی جنت نظر آئے یا نہ آئے، مگر زمین پر شداد کی جنت دیکھی جا سکتی ہے۔ لیکن وہ بھول گیا کہ ہر غرور کے سامنے ایک حد ہوتی ہے اور ایک قدرت خاموش ہو کر سب کچھ دیکھتی ہے۔ شداد کو جب نبی حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا، توحید کی دعوت دی، عاجزی سکھائی اور غرور سے بچنے کی تلقین کی تو شداد نے کہکا لگایا، جنت، میری جنت دیکھو، میں خدا سے بڑھ کر تخلیق کار ہوں۔ نعوذ باللہ۔ قوم عاد نے بھی ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، اللہ کا انکار کیا، حق کی توہین اور غرور ان کے لہجے میں شامل ہو چکا تھا۔ شداد نے اپنی جنت کے افتتاح کا اعلان کیا۔ وہ سنہرے رتھ میں سوار ہوا، اس کے پیچھے ہزاروں فوجی، موسیقار، خادم اور عمرہ چلے۔ دروازے کے قریب پہنچا تو آسمان پر گہرے بادل چھا گئے، فضا بدل گئی، ہوا تھم گئی اور جیسے ہی شداد نے قدم آگے بڑھایا، ایک زوردار کڑک ہوئی، آسمان چیخا، زمین لرزی۔ قرآن کہتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، ارم کے ساتھ کیا کیا، جس کی عماد بہت بلند تھی، جس کی مانند کوئی بستی دنیا میں نہیں بنائی گئی۔ وہ شہر جو ستونوں سے پہچانا جاتا تھا، اس پر آسمان سے ایسی آندھی آئی کہ 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی۔ ریت نے سورج کو چھپا دیا، آندھیوں نے ان عظیم ستونوں کو زمین میں دفن کر دیا۔ شداد اور اس کی فوج کا وجود مٹ گیا، نہ وہ جنت باقی رہی، نہ بادشاہ، نہ دربار، نہ وہ شان و شوکت۔ آسمان سے قہر نازل ہوا اور زمین نے سب کچھ نگل لیا۔ کچھ وقت کے بعد وہاں صرف ریت کے ٹیلے تھے، نہ ستون، نہ محل، نہ انسان۔ ایک مکمل تہذیب چند لمحوں میں تاریخ کی قبرستان میں دفن ہو گئی تھی۔ شداد کا غرور جو آسمان سے باتیں کر رہا تھا، ریت کے نیچے دفن خاموشی بن گیا۔ صدیاں گزر گئیں، کارواں اس صحرا سے گزرتے مگر کچھ بھی نہ پاتے۔ بدوؤں نے اسے اتریم کہا، کچھ نے خسارے کا شہر تو کچھ نے ریت کا قبرستان کہا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ 1992 میں ناسا نے خلا سے لینڈسٹ کے مصنوعی سیارے سے عرب کے جنوب میں ربیع الخالی صحرا میں ایک غیر معمولی چیز دیکھی۔ ریت کے نیچے کسی کھنڈر کی لمبی لائنیں، یہ سڑکیں لگتی تھیں جیسے شہر کے آثار ہوں۔ بین الاقوامی ماہرین آثار قدیمہ، محققین اور اسلامی تاریخ کے ماہرین نے ان مقام پر تحقیق کی اور وہ دریافت کیا گیا جو قرآن کی صداقت پر بھی مہر ثابت ہوا۔ یہی وہ عبار، شداد کا شہر جو ارم ذات العماد کہلاتا تھا۔ اس جگہ ستونوں کے ٹوٹے آثار، پتھر کے محلوں کی بنیادیں اور وہی نقوش ملے جن کا ذکر قرآن اور پرانی عرب روایات میں تھا۔ آج ربیع الخالی کے اس مقام پر ہوا خاموش ہے، لیکن ریت میں صدائیں دفن ہیں۔ شداد صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، وہ ہر انسان کا عکس تھا جو طاقت کے نشے میں ہے، دولت کے غم میں ہے اور علم کے غرور میں اپنے خالق کو بھول چکا ہے۔ اگر انسان جنت خود بنانے کی کوشش کرے اور خالق کو بلا دے تو وہ جنت قبر بن جاتی ہے۔
شداد کی تعمیر کردہ جنت اس لیے تباہ ہوئی کیونکہ وہ روح کے بغیر تھی، صرف اینٹوں، ستونوں اور غرور سے بھری ہوئی۔ قرآن صرف مذہب کی کتاب نہیں بلکہ تاریخ کی گواہی بھی ہے، اور ابار صرف ایک شہر نہیں بلکہ انسان کے انجام کی علامت۔ شداد کا تخت اب ریت کا تخت ہے، نہ وہ خود رہا نہ اس کا شہر، لیکن کہانی رہ گئی، ایک درس، ایک عبرت۔ جب بھی صحرا کی ہوا چلتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے وہ پکار رہی ہو، اے انسان، اینٹوں کا غرور مت پالو۔ اگر ستون آسمانوں سے باتیں کرنے لگے تو ریت انہیں خاموش کرنا جانتی ہے۔